بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ، لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔
حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہے۔ آج جس کا دوسرا اور آخری دن علماء کرام کے خطاب آپ نے سنے، علمی گفتگو سے آپ نے استفادہ کیا، اور میرے بعد بھی آج کے آخری اور عظیم مقرر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، محترم جناب مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا خطاب ہوگا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عین قرآن اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی صحیح احادیث کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھے ہوئے کچھ شیوخ سے میں نے علماء نے جن موضوعات پر گفتگو کی، جن مضامین پر بیان فرمائے، میں نے پوچھا وہ کون کون سے تھے، اور انہوں نے کہا جی توحید باری تعالی پر بڑی اچھی گفتگو ہو چکی ہے، سیرت پر بھی بہت اچھی گفتگو، اخلاق حسنہ پر بھی بڑی اچھی، مختلف موضوعات انہوں نے بتائے۔ دو تین موضوع اپنے ذہن میں رکھ کے لایا تھا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء کے علاوہ مدرسوں کے طلباء بھی بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور بڑے دانا لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ میری آیت کی تلاوت سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی آمد، اپنے نبی کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پیارے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ سے قبل کم و بیش 1,00,000 انبیاء اور رسول دنیا میں آتے رہے۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، رسول نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے آنے کے مقصد کو بیان کیا، اللہ کی توحید کے علم کو بلند کیا، اور معاشرے میں ہونے والی خرابیوں کی نشاندہی کر کے ان سے بعد رہنے کی تلقین فرماتے رہے۔ جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کیے وہ سرخرو ہو گئے، اور جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، کتنی ہی قومیں ایسی تھیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن میں مثالیں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، لیکن انبیاء آتے رہے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جاتے رہے۔
اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے. ہمیشہ کی زندگی، دائمی زندگی اگر کوئی ہے تو والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ آخرت کی زندگی. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے، تکالیف کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا. جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وہ آیت آپ نے سنی ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی. کل عربی کا لفظ ہے لیکن ہماری اردو میں مستعمل ہے. نفس عربی کا لفظ ہے لیکن ہماری اردو میں مستعمل ہے. ذائقہ عربی کا لفظ ہے لیکن ہماری اردو میں مستعمل ہے. موت عربی کا لفظ ہے لیکن ہماری اردو میں مستعمل ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے. اگر ذی روح ہے وہ بھی دنیا چھوڑ کے جائے گا، اور اگر کوئی ذی روح نہیں ہے وہ بھی فانی ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. یہ دنیا فانی ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اللہ اکبر، اس دنیا میں بڑے بڑے آئے لیکن رب العالمین فرماتا ہے وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے. رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نبی سے یہ فرمایا. قرآن میں رب العالمین نے اس بات کو واضح فرما دیا. انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے اعلان کر دیا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا. انبیاء پر آسمانوں سے رب العالمین نے وحی کا نزول کیا. لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے رب العالمین نے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا. لیکن رب العالمین فرماتا ہے کوئی بھی جسم ایسا نہیں تھا کہ وہ دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہو کہ وہ دنیا میں جا کے کھاتا نہ ہو. کوئی ہے جسم کہ جس کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہ پڑتی ہو؟ فرمایا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. نبیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہو اور وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ اکبر آیا ہو. رب العالمین فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ہم نے دنیا میں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے پیارے نبی دنیا میں کتنے لوگ آئے، دنیا میں ہم نے کتنے لوگوں کو پیدا کیا، انسانوں کی تخلیق کی ہے، اے نبی آپ سے پہلے جو بھی آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے افَإِن مِتَّ، اے محبوب اگر آپ وفات پا جائیں، اللہ اکبر آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے، اس دنیا فانی سے رخصتی کا آپ کے حوالے سے اعلان کر دیا جائے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے اے میرے پیارے محبوب انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ رب العالمین نے سارے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی آیا ہے، اللہ اکبر، چونکہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کے وہ نبی اللہ کے پاس چلے گئے، ملاقات اللہ سے کر گئے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھ کے دیکھتے ہیں انبیاء کا نام لے لے کر بھی اللہ نے اللہ اکبر ذکر کیا ہے۔ اگر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے حالات کا مطالعہ کریں، ان کی کیفیات کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھ کے دیکھیں تو رب العالمین فرماتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں۔ کس موقع پر؟ کس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت اور وصیت فرمائی؟ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، سمجھتے ہیں نا موت؟ میں نے کہا تھا نا کل نفس ذائقۃ الموت، کل بھی عربی ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے، نفس بھی عربی ہے اردو میں مستعمل ہے، ذائقہ بھی عربی ہے اردو میں مستعمل ہے، موت عربی ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے۔ حضرت یعقوب کا اللہ اکبر رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، کس کا وقت آیا؟ بولے ذرا، کس کا وقت آیا؟ میں شیخ والی بات نہیں دہراؤں گا یوں کر کے، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے، میرا مزاج نہیں ہے لیکن شاید آپ کو بولنا پڑے گا۔ کس موقع پر اپنے بچوں کو نصیحت اور وصیت فرمائی؟ کس موقع پر حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے سوال کیا؟ جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس میں بہت سارے سبق مجھے اور آپ کو مل رہے گئے۔ اپنے بچوں کو اپنی پوری زندگی دینی درس دیا کرے، دین کی تعلیم دیا کرے، دینی ماحول دیا کرے، اللہ اکبر، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کروا